ویلکم ٹو کنورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان، اور آج میں آپ سے ایران میں جو آیت اللہ علی خمینی جو سپریم لیڈر کا جو فیونرل ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا. اور آپ دیکھیں گے تصاویر اور ایک دو ویڈیوز جو پہلے تو جو بھارت کے وہاں پہ نمائندے گئے ہیں، جس طرح سے بھارت وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو شردھانجلی پیش کر رہا ہے. اٹ از ایبسلیوٹلی اسٹننگ. سو ایک تو یہ ہے کہ ایران کو پرایا ملک بنایا جا رہا تھا بائی امریکہ اور اسرائیل. ایران کے اوپر ایلیگل حملے کیے ہیں. یہ جو جنگ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر کیا تھا وہ تو نہ تو یو این سے سینکشن تھی، نہ خود امریکہ کے کانسٹیٹیوشن. تو یہ بالکل ایلیگل جنگ تھی جس میں انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مار ڈالا، انفراسٹرکچر ڈسٹروائے کیا. تقریباً اسرائیل نے 8,000 بمباری کی، امریکہ نے 13,000 بمباری کی، انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. تو بہت ہی جتنا ایمونیشن اور میزائل اور راکٹس امریکہ نے ایران پہ پھینکے ہیں کسی جنگ میں نہیں پھینکے، اتنا زیادہ اس میں انہوں نے کوشش کی اس ملک کو تباہ کرنے کی، ٹو میک ایران سرنڈر. یہ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل نے اپنے سارے منصوبوں میں ناکامیاب ہو گئے. ایران کو وہ کمپلیٹ انکنڈیشنل سرنڈر چاہتے تھے، اس میں وہ فیل ہو گئے. ایران کی جو حکومت ہے اس کو وہ تختہ پلٹنا چاہ رہے تھے، رژیم چینج کروانا چاہ رہے تھے، وہاں وہ فیل ہو گئے. ایران کی جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں پہ فیل ہو گئے. ایران کے جو پراکسیز ہیں، ہوتیز، حزب اللہ، ملیشیا جو عراق میں، ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں تباہ ہو سکے. ایران کے پاس جو نیوکلیئر پیوریفائڈ یورینیم ہے وہ حاصل نہیں کر سکے. ابھی تک کچھ نہیں، ہم نیگوسیشن کر رہے ہیں ہارموز کو کھلا رکھنے کے لیے. تو ایک طرح سے ملیٹریلی تباہی ضرور مچائی انہوں نے، ہزاروں کو مارا ضرور، یہ اس کے علاوہ اور کچھ آتا نہیں ہے. اس کے باوجود ایران وہاں کھڑا رہا. تو آج وہ ایک میسج بھیج رہا ہے کہ نہ صرف ہم نے یہ جنگ جیت گئی ہے، ہر بیٹل ہم نے ہاری ضرور، لیکن یہ جنگ ہم نے ضرور جیت گئے. تو یہ جنگ ہم نے جیتی ہوئی ہے اور ہم کھڑے ہیں، کہیں نہیں جا رہے. دس از سم ویری ویری میسیجنگ. جس طرح سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایرانینز باہر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دے آر کمنگ آؤٹ. یہ تقریباً 10 کروڑ کا ملک ہے، اس کی آبادی، اور اس میں لٹرلی کہہ رہے ہیں کہ 2-3 کروڑ کے قریب لوگ حصہ لے رہے ہیں اس میں، پورے ملک میں. تو جس طرح سے وہ باہر آ رہے ہیں، اٹس جسٹ مائنڈ باگلنگ کہ اتنے لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے، ہم کبھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، کبھی ہار نہیں مانیں گے. اٹس اے لیسن فار ادر کنٹریز، اور اٹس اے لیسن فار دا ویسٹ آلسو، کہ ان کے پاس پیسہ ضرور ہے، ہتھیار ضرور ہے، اور بے رحم قوم بن گئی ہے یہ. اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے ہیں. اٹس ایبسلیٹ. اور یہ نہیں کہ یہ بہت ہی مضبوط ملک ہے، ان کے اوپر 30-40 سال سے سینکشنز لگے ہوئے ہیں. امریکہ کے 30-40 سال سے سینکشنز لگے ہوئے ہیں، اور امریکہ کروڑوں کے پیسے ہتھیار دیتے رہتا ہے اسرائیل کو. اس کے بعد بھی اٹ از نو میچ فار ایران. یہاں پہ جان جلی ہوئی ہے. 250 سال کی سالگرہ منانے کے بجائے لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بیکاز دے آر ناٹ ہیپی ود ڈونلڈ ٹرمپ. اور وہاں اسی گرمی میں اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ باہر آ رہے ہیں. آپ دیکھ کے دم تو دیکھو آپ اس ویڈیو میں جو الجزیرہ کا ویڈیو ہے، اپنے دوسرے چینلز میں بھی جا کے دیکھیے. آپ جرمنی کا DW چینل دیکھیں، یہاں پہ جرمنی سے کوئی دیکھ رہے ہیں شو رائٹ ناؤ، ہیلو ٹو یو. اور پھر فرانس کے آپ کے خود کے لوکل ٹیلی ویژن دیکھیے، جو لوگ آ رہے ہیں غمزدہ آ کر اتنی گرمی میں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ ایک دن کی بات ہے، یہ کئی دنوں سے چل رہا ہے اور کئی دن اور چلنے والا ہے. یہاں پہ لوگ جل کر کہہ رہے ہیں فار ایور اے فیونرل. تو یہ ایک طرح سے ملک میں تبدیلی آ رہی ہے. دس کنٹری از بیکمنگ اے نیو کنٹری، اور اٹ از سینڈنگ اے گلوبل میسج. یہ گلوبل ساؤتھ کا لیڈر دیکھیے، یہ ان کے پریزیڈنٹ کیسا سڑک پہ چل رہے ہیں عام لوگوں کے ساتھ مسعود پزیشکیان. تو یہ جو ہجوم دیکھیے لوگوں کا آپ پیچھے کتنی تعریف. سو یہ جو لوگ آ رہے ہیں اور سامنے میسیجز جو بھیج رہے ہیں کہ ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، ہم اپنی آزادی، اپنی جو
ریلیجیس آئیڈینٹی ہے، اپنی نیشنل آئیڈینٹی ہے. یہ تو میں نے گرا دیا. ہم اس کو سیکریفائس نہیں کریں گے، کسی بھی حالت میں سیکریفائس نہیں کریں گے. پلیز اگر آواز نہیں آ رہی تو پلیز مجھے ضرور الرٹ کر دیں، کیونکہ میرے ہاتھ سے میرا مائکرو فون گر گیا تھا. سو دا میسج از ویری کلیئر کہ ہم اپنی پبلک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دس از اے میسج کہ ہم پبلک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ جو تختہ انہوں نے جو پلٹ دیا ہے گلوبل ہیجمنی کا، اب وہاں پہ دیکھیے کون کون وہاں پر آیا ہوا ہے. وہاں پر یہ تو انڈیا کے ڈیلیگیشن کے لوگ بتا رہا ہوں کہ ریلیجیس لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. انڈیا کے طرف سے جنرل عطا حسنین آئے ہوئے ہیں. جنرل عطا حسنین آئے ہوئے ہیں. ایک سیکنڈ رکیے. ہاں سوری، کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی یہاں پر، تو میں اس کو کلیریفائی کر رہا تھا. یہاں پر اس ڈیلیگیشن میں انڈیا کی طرف سے ریلیجیس ڈیلیگیشن گیا، بھارت کی طرف سے سردار جی بھی ہیں، ہندو برہمن بھی ہیں، شیعہ کلرکس بھی ہیں، سنی کلرکس بھی ہیں. جنرل عطا حسنین صاحب جو بہار کے گورنر ہے، لیفٹیننٹ جنرل عطا حسنین، یہ انڈیا کے ون آف دا موسٹ ڈیکوریٹڈ سولجرز ہیں، یہ گئے تھے. پھر یہ لیڈرز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں پہ جو گئے ہوئے ہیں. مطلب یہ دیکھیے سلمان خورشید صاحب کو تو میں پہچانتا ہوں، مفتی جو سری نگر کے لیڈرز وغیرہ، تو دے آر لاٹس اینڈ لاٹس آف. اتنا بڑا ڈیلیگیشن بھارت سے گیا وہاں پر ٹو اسٹینڈ وتھ ایران. یہ جو نریندر مودی جا کے اسرائیل میں کہے تھے نا کہ ہم جا کے بھی اسٹینڈ وتھ اسرائیل فل کنڈیشنلی، اب وہ تختہ خود ہی ریورس ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایران نے تختہ بدل دیا دنیا کا. ایران نے دنیا کا تختہ بدل دیا. یہ جنگ اس نے 2 نیوکلیئر پاور سے ایران نے لڑا ہے، اسرائیل اور امریکہ. انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑے کنٹریز ہیں، ان کی طرف سے انڈیا بڑا ملک بن جائے گا، انڈیا کو ٹیکنالوجی ان سے چاہیے، انڈیا کو ہتھیار ان سے چاہیے، انڈیا کو ایڈ ان سے چاہیے، انڈیا کو ان سے انویسٹمنٹ چاہیے. مر رہا ہے انڈیا ان کی خدمت میں، لٹرلی چمچہ بنا ہوا ہے اسرائیل کا. برکس میں دیکھ لیں آپ، کسی بھی ایونٹ میں دیکھ لیں آپ وہاں پر. لیکن اب مجبور ہو گیا، دیو ریئلائز کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے. مڈل ایسٹ میں یہاں پر سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن گیا، یہاں پر اور نہ صرف سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن گیا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قطریز گئے ہیں، وہاں پر عمانیز گئے ہوئے ہیں. پاکستان کا تو ہے ہی ڈیلیگیشن، بنگلہ دیش، رشیا کی طرف سے، چائنا کا نمبر 2، بڑے بڑے ڈیلیگیشنز گئے ہیں اس ملک میں. سو ایران ہیز بیکم، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، گلوبل ساؤتھ کا اب ریپرزینٹیو لیڈر ہے. گلوبل ساؤتھ کے لیے لڑتا کون ہے؟ ایران. گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کے لیے لڑتا کون ہے؟ وہ ایران ہے. اور گلوبل ساؤتھ کی طرف سے کھڑا کون ہے؟ دوسرے لوگ بہت ہیں، بولتے بہت ہیں کہ ہم گلوبل ساؤتھ کی آواز ہیں، ہم گلوبل ساؤتھ کے یہ ہیں، گلوبل ساؤتھ کے وہ ہیں، لیکن وہ چمچہ گیری تو کرتے ہیں گلوبل نارتھ کی. لیکن ایران چمچہ گیری نہیں کرتا گلوبل نارتھ کی. وہ اپنی آٹونمی مینٹین کرتا ہے، وہ اپنی آزادی مینٹین کرتا ہے، وہ اپنے لیے کھڑا رہتا ہے مضبوط. دس از این امیزنگ میسج دیٹ از گوئنگ آؤٹ ٹو دا ورلڈ. یہ نہیں کہ صرف امریکہ کو اور اسرائیل کو میسج جا رہی ہے، یہ میسج ہر ملک کو جا رہی ہے ساؤتھ میں، کہ آپ کو بے غیرت بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی بولے سننے کے، نریندر سرنڈر جیسا بن گئے تھے، ویسا بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو اٹ از این ویری ویری امپورٹنٹ میسج. یہ ایک ایونٹ بن گیا ہے، ایک گلوبل ایونٹ بن گیا ہے یہ فیونرل ایران کا. ایک طرح سے وہ اپنی جیت کی طرح منا رہا ہے، جیسا کہ ہم نے یہ جنگ جیت گیا ہے. It is an amazing human
ایکسپیریمنٹ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک طرح سے ہم آزاد رہیں گے نا. کہتے ہیں کہ 4 دن کی آزادی 100 سال کی غلامی سے بہتر ہے. They are proving that. This is a reality that they are proving. It is absolutely marvelous جو جس طرح سے انہوں نے سپورٹ دیا ہے. اور یہ دیکھیے عطا حسنین صاحب میرے خیال سے فاتحہ پڑھ رہے ہیں خمینی کے لیے, اور انڈیا کے منسٹر ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, یہ نمبر 2 انڈیا کے فورن منسٹری میں جو گئے ہوئے ہیں اس ایونٹ کے لیے. سو اٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ میسیجنگ دیٹ از گوئنگ آن. یہ بہت بڑا ایونٹ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں اس سال کا انٹرنیشنل ریلیشنز میں جنگوں کے بعد, کہ خطے کا تو جیو پالیٹکس بدل گئی ہے ان کے وجہ سے, ایران کی وجہ سے. ایران اب بہت بڑا مضبوط اسٹیٹ بن گیا ہے, نئے الائنمنٹس پیدا ہو رہے ہیں, ترکی, ایجپٹ, پاکستان, سعودی عربیہ. پھر ایران کے ساتھ جو عمان اور قطر اور سعودی عرب کھڑے رہے ہیں, چائنا اور ایران اور پاکستان کا تو پورا ڈیلیگیشن پہنچ گیا وہاں پہ. عاصم منیر بھی تھے, شہباز شریف بھی ہے, اور ان کے دوسرے منسٹرز بھی تھے وہاں. اٹ از جسٹ امیزنگ کہ یہ فیونرل نے کیا کمال کر دیا. دی ایرانینز آر ماسٹر اسٹریٹجسٹ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. انہوں نے ایک ہار کو جیت میں بدل دی, ایک لاس کو وکٹری میں بدل دی. جو غم کا موقع ہے یہ, اپنی جو سیلیبریشن آف لاس کہیے آپ اس کو سیلیبریشن آف وکٹری میں بدل دیا. اور دے آر سینڈنگ میسیجز ٹو دا ورلڈ. اب دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے. دس از دا بگننگ آف دا رائز آف ایران. میری بات سنیے, اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے بیسس پہ جو ایران کھل گیا ہے, اب تیزی سے وہ تیل بیچ سکتا ہے, ٹریڈ کر سکتا ہے سب کے ساتھ. It will contribute to its growth and development. بھارت کی جو فورن پالیسی ہے, وہ جو آفیشیل پالیسی ہے مودی کی سمجھ میں نہیں آتی مجھے. بس وہ لگے ہوئے ہیں اسرائیل کی خدمت میں, مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے بی جے پی کی اور RSS کی, بس اس میں ہی لگے ہوئے ہیں. زندگی اسی میں کٹ جائے گی اور ملک اسی میں تباہ ہو جائے گا. مسجدیں توڑو, مسجدیں بلڈوز کرو, مسلمانوں کے ووٹ توڑ دو, مسلمانوں کے گھر توڑو, ان کے بزنسز کو جلاؤ, بس اس میں لگے. پھر باہر جا کے پھر مسلمانوں سے سویلائزیشنل ریلیشن شپ, انڈونیشیا میں جاؤ, پھر ایران کے ساتھ تو سویلائزیشنل ریلیشن. اتنا موقع تھا انڈیا میں, اگر مودی چلے جاتے تو سب سے بڑے لیڈر وہی ہوتے وہاں پر. مودی کو تو خاص طور سے دعوت دی تھی نا ایران نے, ٹرمپ کو نہیں دی دعوت, پوٹین کو دعوت نہیں دی, مودی کو دیا تھا. مودی جاتے وہاں پر تو چھا جاتے, میسج سب کو مل جاتی کہ انڈیا اسٹریٹجک آٹونومی مینٹین کرتا ہے. انڈیا غلام نہیں ہے, انڈیا اسرائیل کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, آتم نربھر ہے. لیکن گئے وہاں پر انڈونیشیا میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سویلائزیشنل تعلقات آپ سے پیدا کریں گے. بھائی ایران کے ساتھ تو بھی سویلائزیشنل تعلقات تھے, کیا میسج گیا؟ یہ بچ گئے کہ تھوڑے مسلم لیڈرز چلے گئے ہیں ایران سے, ایران کو, اور جو سیکولر لیڈرز ہیں انڈیا کے ریلیجس لیڈرز وہ بھی چلے گئے, سلمان خورشید, عطا حسنین وغیرہ. تو تھوڑی انڈیا کی ریسپیکٹ وہاں بڑھ گئی ہوگی یا رہ گئی ہوگی. تو دس از اے میجر ایونٹ. اس کو آپ معمولی ایونٹ نہ سمجھیں, یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے گلف کی سیکیورٹی کے لیے, اور یہ پورے گلوبل ساؤتھ کی بیلنس آف پاور کا بھی اور اورینٹیشن کا بھی. مارکو روبیو جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, فارن منسٹر ہے, انہوں نے سارے, یہ اکنامک ٹائمز میں آیا یہ آرٹیکل, آپ پڑھیں جا کر. انہوں نے اپنی ایمبیسیز کو کہا کہ جاؤ اور دوسرے پورے ایمبیسیز اور یونیورسٹی کو, دوسرے ملکوں کو کہو جہاں پہ تم ہو کہ ڈیلیگیشن ایران کو نہ بھیجیں.
اگر آپ ڈیلیگیشن ایران کو بھیجیں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس کو ایک اینیمی ایکشن سمجھیں گے، یعنی آپ نے ہماری ملک پہ حملہ کیا، ایسا ہاسٹائل ایکشن سمجھیں گے اگر آپ نے ایران کو ڈیلیگیشن بھیجا، اور ہم آپ کی جو مدد کرتے ہیں وہ ختم کر دیں گے۔ افریقہ کے نیشنز کو کہا کہ فورن ایڈ بالکل پوری کی پوری بند ہو جائے گی اگر آپ ڈیلیگیشن بھیجیں گے ایران کو۔ اس کے باوجود 70 ملکوں نے بھیجا ہے۔ گلف کے اسٹیٹس کو روبیو نے خود فون کر کے دھمکیاں دی، اس کے باوجود سعودی عربیہ، عمان اور قطر نے بڑے بڑے ڈیلیگیشنز بھیجے۔ پاکستان جو ایران امریکہ کے اتنے قریب ہے، وہاں شہباز شریف کھڑے رہ کر کہہ رہے ہیں ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ آئی واز ویری سرپرائزڈ ان کے الفاظ، یہ نہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میڈیٹر ہیں، یہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ بیان وہاں کھڑے رہ کر دیا ہے شہباز شریف نے تہران میں۔ تو یہ سارے ملک جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تہران میں اس آیت اللہ علی خمینی کے فیونرل میں، ان کے جنازے میں جو حصے لیے ہیں، دے آر آلسو ٹیلنگ امریکہ کہ ہم آپ سے نہیں ڈرتے، ہم وی آر ایکسپریسنگ آر اسٹریٹجک آٹونمی۔ یو اے ای نہیں کر سکا، بحرین تو آزاد ہی نہیں ہے، کویت بھی اتنا ڈپینڈنٹ ہے یہ امریکہ کے ویپنز پہ اور امریکہ اور اسرائیل کے اوپر، تو یہ تو آزاد ہی ملک نہیں ہے۔ بٹ دی ادر کنٹریز آر اسٹینڈنگ اپ، ان کو یہ موقع بھی مل گیا ٹو اسٹینڈ اپ ٹو دا ریسٹ آف دا کنٹری ورلڈ، کہ میسج دنیا کو بھیجے کہ ہم آٹونومس ملک ہے، ہمارے پاس فورن پالیسی پہ ہمارا کنٹرول ہے۔ تو دس از اے میجر ڈیولپمنٹ۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اگلے ہفتے سے۔ آج سنا کہ ایران نے آج پھر 2 میزائل مار دے ایک جہاز کے اوپر، ہرموز میں ایک آئل ٹینکر کو جو آگ لگ گئی ہے، اس میں کوئی مرے نہیں، کوئی انجری نہیں ہوئی، نو فیٹالٹیز، نو کیجولٹیز، لیکن اٹ ہیز این امپیکٹ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں تیل کی قیمت ابھی بھی وہی $75 کے قریب لگی ہوئی ہے، اور ایران کی تو چاندی ہو گئی ہے۔ پہلے ایران جب اس جنگ سے پہلے تو وہ تو ڈسکاؤنٹڈ آئل چائنا کو بیچتا تھا کچھ $40-50 میں، اب $75 میں بیچ رہا ہے ان دا اوپن مارکیٹ۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور ایک جنگ ہوگی، اور ایک جنگ ہوگی اس خطے میں، امریکہ اور اسرائیل دوبارہ پھر ایران پہ حملہ کریں گے، اور شاید اس کا بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا گلوبل اکانومی کو۔ آئی ہوپ اٹ ڈزنٹ ہیپن، لیکن جو چرچا چل رہی ہے، جس طرح سے فرسٹریشن ہو رہے ہیں امریکہ میں کہ ہم نے اتنا فیل ہو گئے۔ یہ اور بات ہے کہ الیکشن آ رہا ہے امریکہ میں، مڈ ٹرم الیکشن، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی بری طرح سے ہار جائے گی، اس لیے جنگ ختم کر کے نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن شاید الیکشن کے بعد دوبارہ یہ نومبر دسمبر میں شاید دوبارہ جنگ نہ شروع کرے۔ We will see whether that happens. But it is an important development کہ یہ ایران نے ایک فیونرل کو اس کو بدل دیا ایز اے تھیٹر، کہہ سکتے ہیں آپ، ایک تھیٹر جس سے لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ گلوبل پاور کیسا شفٹ ہو رہا۔ اگر یہی جنگ سے پہلے اگر آیت اللہ خمینی مر جاتے نیچرل ڈیتھ، تو آئی کین گارنٹی یو مشکل سے 10-12 ملکوں سے لوگ آتے، اور وہ بھی ویری لو لیول کے لوگ، اور اتنا بڑا وہ فیونرل کرتے بھی نہیں۔ دے ہیو یوزڈ، یہ فیونرل کو آپ ایسا سمجھیں، دس از اے ٹیکٹکس آف وار، دس فیونرل از اے ٹیکٹک آف وار۔ انفارچونیٹلی ہمارے پریسیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہار ہو رہی ہے، اور شرمندگی بھی ہو رہی ہے ہار۔ اب دیکھیے فار ایگزامپل، یہ فیفا میں انہوں نے گھسا اور ریڈ کارڈ کو ریورس کروا دیا، وہ فیفا کی کرپشن کی نشانی ہے۔ امریکہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کر رہا ہے سپورٹس میں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 4-1 سے جوتے مارے ہیں بیلجیم نے امریکہ کو، اور وہ جس کے لیے ریورس کیا تھا اس نے گول نہیں مارا، بولا گن
وہاں پہ بھی ہار ہوئی اور شرمندگی بھی تھو ہو رہی ہے. خود امریکن سٹیزنز پلٹ گئے تھے. کئی ہزاروں امریکنز کہہ رہے تھے کہ ہم بلجیم کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ وی ڈنٹ لائک واٹ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیڈ. چیٹنگ کی ہے ہم لوگوں نے. اسرائیل اور امریکہ ایسے ہی ہو گئے ہیں انفارچونیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کے انڈر. سنسکار کوئی رہے نہیں باقی. مائٹ از رائٹ. اینی وے آپ سب کا بہت بہت شکریہ فار واچنگ دس شو. پلیز ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.